وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 7۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جب ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدوین قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو اس کی بنیاد قراءات میں اختلاف تھا۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ قرآن مجید کے 7 احرف، قرآن مجید کے 7 انداز کی نزول کی حکمت اور اس کی تفصیل کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید کے فہم میں بعض ایسے موضوعات بھی شامل ہیں جو نہ صرف علمی طور پر گہرے ہیں بلکہ ان میں اہل علم کے درمیان آراء کا تنوع بھی پایا جاتا ہے، اور انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے 7 احرف، یعنی کہ قرآن مجید کا 7 حروف پر نازل ہونا، 7 انداز سے نازل ہونا۔ یہ موضوع نہ صرف احادیث صحیحہ میں مذکور ہے بلکہ قرآنی اعجاز، امت کی آسانی اور قرآن مجید کے لسانی یعنی کہ زبان کے اعتبار سے جو تنوع ہے اس کی بھی علامت ہے۔ آج ہم اسی اہم اور نازک موضوع پر ایک علمی اور تحقیقی گفتگو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس موضوع کا آغاز ہم اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں جو اس موضوع کی اساس ہے، یعنی کہ حدیث 7 احرف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم کو قرآن مجید کی ایک سورت ایک ایسے انداز میں پڑھتے سنا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مختلف انداز میں یاد کی تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ صحیح بخاری 4992 اور صحیح مسلم 818۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہ قرآن 7 حروف پر یعنی کہ 7 انداز سے نازل کیا گیا ہے، بس جو طریقہ کار تمہیں آسان لگے اس کے مطابق پڑھ لیا کرو۔ اس سے پہلے ذکر کیا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس جیسی متعدد روایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، 7 احرف سے مراد کیا ہے؟ اہل علم کے نزدیک 7 احرف کی حقیقت قطعی طور پر تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح کے سلسلے میں علماء کے 35 سے زائد اقوال منقول ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی اجماع نہیں ہے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں اصح ما يقال في معناه انه لا يعلم تفسيره الا من جهة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ 7 احرف کی سب سے محتاط تعبیر یہی کی جا سکتی ہے کہ اس لفظ سے مراد حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ پوائنٹ نمبر 3، تو پھر 7 احرف کے حوالے سے متفق علیہ یعنی کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ بات کیا ہوگی؟ اہل علم کی رائے میں جن نکات پر نسبتاً اکثر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، 7 احرف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آیت 7 انداز میں پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ مجموعی طور پر قرآن مجید 7 طرح سے لسانی یعنی کہ زبان کے اعتبار سے، نحوی یعنی کہ گرامر کے اعتبار سے اور اسلوبی تنوع کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس کی تیسری آیت، اس کے پہلے لفظ میں قرآن مجید میں 2 قراءات منقول ہیں، ایک مالکی ہے اور ایک ملکی ہے، اور اس قراءات کو پڑھنے کی اجازت ہر ایک عام انسان کو نہیں ہے بلکہ وہ قراء کرام جو قراءات کا اجازہ رکھتے ہیں اور وہ مخصوص قراءات جو امت میں رائج ہیں قراء کی روایات کے مطابق وہ اس کے مطابق اس کو پڑھتے ہیں۔ اتفاقی پوائنٹ نمبر 2، ان احرف کی اجازت کا مقصد امت کی آسانی تھی، جیسا کہ عرب کے مختلف قبائل تھے اور مختلف قبائل کے مختلف لہجے تھے، تو ان کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف لہجات میں شامل کیا ہے۔ اتفاقی پوائنٹ نمبر 3، بعد میں جب اس میں اختلاف بڑھنے لگا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک قراءت یعنی کہ قراءت قریش پر جمع کیا اور تمام امت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس اتفاقی قرآن کے ساتھ اپنی تلاوت کو جوڑیں۔ اتفاقی پوائنٹ نمبر 4، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے
کہ قرآن مجید کی ان قراءات سے نہ تو قرآن مجید کے کسی حکم میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان قراءات کے اختلاف سے قرآن مجید کے معنی کا حسن مزید نکھر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سبع احرف کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 4، سبع احرف اور قراءات کا فرق۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سبع احرف جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے اور قرآن مجید کی جو 7 قراءات ہیں، یعنی کہ جو 7 قراءات ہیں، وہ ایک ہی ہیں، جبکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سبع احرف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت یافتہ وہ 7 اسالیب قراءت تھے جن کی تفصیل ہمارے پاس محفوظ ہے، اور 7 قراءت سے مراد بعد میں قراء کرام جن کی روایات منقول ہیں، جیسے کہ نافع، ابن کثیر، عاصم وغیرہ کے ذریعے سے متواتر قراءات کا سلسلہ چلا، جنہیں قراءات 7 یا قراءات 10 کہا گیا۔ اور امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کوئی بھی انسان ان قراءات کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان قراء کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے قراءات کو پڑھے گا، تاکہ قرآن مجید کے الفاظ میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ تمام قراء قراءات کے ماہر تھے، انہوں نے صحابہ کرام اور پھر دیگر تابعین سے ان قراءات کا علم سیکھا اور اس کے مطابق پھر انہوں نے اس قراءات کے علم کو مرتب کیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القراءات السبع المشہورہ لا علاقة لها بعدد الاحرف السبع بل هي من الاحرف التي اقرها عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ النشر فی قراءات العشر، یعنی کہ یہ جو مشہور 7 قراءات ہیں، ان کا قرآن مجید کے جو 7 احرف ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ یہ قراءات وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے نازل ہوئی تھی، بلکہ بعد میں قراء کرام نے ان روایات کو جمع کیا اور پھر صحیح علم کے مطابق ان روایات کو نشر کیا، اور آج بھی قراء کرام ان احرف 7 کو انہی روایات 7 یا انہی قراءات 7 کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، حضرت عثمان کا جمع قرآن۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ پر مسلمانوں کو مختلف انداز میں قرآن پڑھتے دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اس فتنے کا سدباب کریں۔ چنانچہ قرآن کو قریشی لہجے میں ایک مصفر جمع کر دیا گیا اور دیگر انداز قراءت کو ترک کر دیا گیا تاکہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 6، ان قراءات سے کیا حکمت مراد ہے اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبع احرف کا موضوع ہمیں 3 اہم باتوں کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی آسانی اور زبان کے اعتبار سے اس کی وسعت، تاکہ ہر قبیلے کے لیے قرآن قابل فہم ہو سکے۔ نمبر 2، امت کی وحدت کی اہمیت، کہ قرآن کے جمع کے ذریعے سے اختلافات کو روکا گیا۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اعجاز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وحی کو مختلف انداز سے صحابہ کرام کو سکھایا اور وہ سب اس پر متفق رہے۔ ناظرین کرام، سبع احرف کا موضوع ہمیں قرآن مجید کے اعجازی پہلو اور دین نے امت کی آسانی کو کس قدر ملحوظ رکھا ہے اس کا شعور دلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔